18واں پارہ ہے، اس کا آغاز سورۃ المؤمنون سے ہوتا ہے اور سورۃ المؤمنین کی ابتدائی 11 آیات تعلیمات اسلامی کی جامع ہیں۔ ان میں فلاح یا اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، ایمانت اور اپنے وعدے کی پاسداری اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اہل ایمان ہیں، اور یہ اہل ایمان کی صفات ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا، جب ان صفات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما چکے تو پھر فرمایا ان صفات کے حامل جو ہیں اہل ایمان، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب دیکھیں، ہم نے اپنے اندر چیک کرنا ہے، قرآن کو پڑھنے کے بعد اپنے اندر دیکھا کریں کہ آیا جو قرآن نے ایک کرائٹیریا بتایا ہے، ایک اہل ایمان کا معیار بتایا ہے، اس معیار پہ ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں؟ یعنی اگر متقین کا ذکر آیا ہے تو آیا ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ ہاں، یقیناً انسان بالکل پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا۔ تو دیکھیں کتنی ان کی جو ہیں وہ صفات کو بیان کیا گیا کہ نماز میں خشوع اور خضوع ہو، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلق رہیں، بے رغبتی ہو، بیہودہ باتوں کی طرف توجہ نہ ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی، پھر اپنی پاک دامنی کی حفاظت۔ پاک دامنی کی حفاظت میں ہر چیز آ جاتی ہے، اس میں آپ کا لباس آ جاتا ہے، اس میں آپ کا پردہ آ جاتا ہے، اس میں آپ انشاءاللہ آج ہم سورہ نور پڑھیں گے اور اس کے اندر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پہ جو ہے زنا کا ذکر آیا ہے، وہاں پہ عورت کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے چل کے پڑھتے ہیں، لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ پاک دامنی میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر ایمانت اور اپنے وعدے کی پاسداری کرنا، اپنی نمازوں کی پابندی کرنا، یہ ساری کی ساری وہ صفات ہیں جو اہل ایمان کے اندر ہیں، اور جو پھر اہل ایمان ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا جو ایک پروسیس رکھا ہے، یعنی پہلے نطفہ ہے، ایک انسان کی جو پیدائش ہے وہ ایک گندے قطرے کے ساتھ ہے۔ انسان تو اپنی تخلیق کو تو دیکھ، آج وہی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اکڑ اکڑ کے چلتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو اپنی پیدائش کو تو دیکھ، ایک نطفہ، پھر نطفے سے جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل، اور اسی کو حیات بعد الموت کی دلیل قرار دیا گیا ہے کہ جو رب تجھے پہلی دفعہ بنانے پر قادر ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 سے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار تمہیں تدبر کی، تمہیں تفکر کی دعوت دیتے ہیں، اور فرمایا اس کے بعد کہ ہود علیہ السلام کی قوم کے کفار منافقین آخرت اور خوشحال لوگوں سے جو خوشحال لوگ تھے، اور وہ کیا کیا کرتے تھے، نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرنا بڑے نقصان کی بات ہے، یہ حیات بعد الموت کا وعدہ کرتے ہیں جو ناقابل یقین ہے۔ وہ جو کہا کرتے تھے نا کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، ہر نبی کی یہ تعلیم تھی، تو وہ اس چیز پہ بھی طنز کرتے تھے، اور کیا کہا، جو کچھ ہے وہ ان کا یہ خیال تھا، جو کچھ ہے اسی دنیا کی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد کس نے جینا ہے، کس نے اٹھنا ہے، کس کو کیا خبر ہے۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا اس کے اندر ایک ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں بیان کیا، پوچھنے کے انداز میں بیان کیا، اگر ان منکرین آخرت سے پوچھا جائے کہ زمین اور اس کے خزانوں کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے جس کا مقابل کوئی نہیں، تو ہر سوال میں یہ کہیں گے اللہ، یعنی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم پھر سحر زدہ ہو، یعنی پھر اس مالک الملک پر یقین جو ایمان کیوں نہیں کرتے، اس کے احکامات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ ایک اللہ تعالیٰ پوچھنے کے انداز میں اس آیت کو بیان فرماتے ہیں۔
ان کو منوانے کے لیے کہ اگر ان سے پوچھا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 91 سے بیان ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکر کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سورۃ المومنین میں شروع سے ہم نے جیسے کہ پڑھا اس مضمون میں کہ صفات کو بیان کیا گیا مؤمنین کی، اور ان کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو آپ پہ طنز کرتی تھی، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، تو پھر تمہیں وہ اپنے اندر صفات پیدا کرنی ہوں گی جو اہل ایمان کی صفات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ نور جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ احکام بیان کیے، اور بالخصوص ویسے تو پورا قرآن پاک ہی ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت جو ہے وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتی، بلکہ ہر آیت جو ہے انسان کے لیے ایک گڈ میسیج ہے۔ لیکن چونکہ سورہ نور میں کچھ خاص احکام بیان کیے گئے ہیں، اور جو اس صورت کا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے خانگی اور معاشرتی احکام جو ہیں ان کو بیان کیا ہے، کہ رہن سہن کے بارے میں بیان کیا، پھر ایک خاص واقعے کا اس میں تذکرہ ہے، واقعہ افک جسے کہا جاتا ہے، جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ کچھ منافقین نے تہمت لگائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کے لیے قرآن پاک میں جو آیات نازل کی تھی وہ بھی سورہ نور میں موجود ہے۔ اس صورت کی چونکہ جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الزانیۃ والزانی، یعنی زانیہ عورت اور زانی مرد ہیں، ان کو کیا کیا جائے، کوڑے لگائے جائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بڑے حیا فرمانے والے ہیں، ہر جگہ پہ مرد کا ذکر جو ہے وہ شروع میں آیا، اور مرد کا ذکر فرمانے کے بعد اسی ضمن میں عورت کو بھی حکم دے دیا گیا، لیکن یہاں پہ جو ہے احکام کو شروع کرنے سے پہلے عورت کا ذکر کیا گیا، اور اس کی مفسرین کچھ وجوہات بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ عورت کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا کیونکہ عورت مرد کو اس گناہ کی طرف مائل کرتی ہے، اور یقین جانیں اگر ایک عورت مضبوط ہو تو کسی مرد کی مجال نہیں کہ کوئی بھی اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے۔ اگر زنا ہوتا ہے تو عورت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر مردوں کو ایک عورت ہے، اگر وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہوئی باہر نکلے گی تو یقیناً مردوں کے ایمان کو خراب کرے گی۔ آپ اس کی مثال اس طرح لے لیجئے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کھٹاس کا نام لے کے تو انسان کو کے منہ میں اگر پانی آ جاتا ہے، تو عورتیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر کچھ تقاضے رکھے، اسی طرح عورتوں کے اندر کچھ تقاضے رکھے، جب عورتیں بے پردہ باہر نکلتی ہیں تو وہ سمجھے کہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت نہیں کرنے والی ہیں، وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں اور کئی لوگوں کو گناہوں کی طرف مبتلا کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا سورہ نور کی ابتدا میں زنا کرنے والی غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا کو بیان فرمایا کہ ان کی سزا 100 کوڑے ہے، اور جو اہل ایمان ہیں کہا گیا تمہیں اس سزا کو نافذ کرتے وقت، یہ سزا دیتے وقت ان پر کسی قسم کا رحم نہیں آنا چاہیے، اور تمہاری ایک جماعت جو ہے اس سزا دیتے وقت وہاں پہ موجود بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سے بیان کیا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، ایک طرف تو سزا کو بیان کر دیا گیا، پھر آگے بتایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو، ان کی شہادت کو قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی دیکھیں کہا ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی شک کی بیس پہ بھی کوڑے مارنا شروع کر دے، بلکہ فرمایا کہ نہیں، جب تک تمہارے پاس 4 گواہ موجود نہیں اور وہ 4 گواہ خود دیکھ نہ لے اس وقت تک تم کسی بھی کے اوپر زنا کی تہمت نہیں لگا سکتے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو بھی 80 کوڑے جو ہیں وہ مارے جائیں گے۔
اس کے بعد آیت نمبر 6 سے یہ ضابطہ بیان فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے، اگر کوئی ایسا مرد ہے جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے، اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے تو فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں گے۔ آیت لعان اس کو کہا جاتا ہے، لعنت، لعان جو ہے لعنت سے نکلا ہے، یعنی شوہر 4 مرتبہ قسم کھائے گا، قسم کھا کر کہے گا بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے گا اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتا ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے اس کا خاوند یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، 5ویں بار یہ کہے گی اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ یہ آیت لیان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 20 تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے لیے آپ کے اوپر جو تہمت لگی اس کی برات کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی تھی وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی، اس کی جانب اشارہ فرمایا اور اس چیز کا سدباب کیا جو معاشرے کی بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہے، اور جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ بھی فاش کیا گیا۔ جو مسلمان منافقین کے بچھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر غصہ فرمایا اور ان کو تنبیہ کی کہ وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے میں نہ آئے۔ اب واقعہ افک کیا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتی چلوں۔ تو جو افک کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ ہے بات کو الٹ دینا، حقیقت کے خلاف کچھ بنا دینا۔ اسی مناسبت سے اس کا جو معنی جھوٹ اور افتراء یعنی گڑی ہوئی بات کے بھی کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ شروع ہوتا ہے، یہ غزوہ تھا غزوہ بنی مستلق، اور آپ ایک غزوے پہ تشریف لے کے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی اب جب بھی کسی غزوہ پہ جایا کرتے تھے تو قرعہ اندازی کرتے اور ازواج مطہرات میں سے جن کا نام آ جاتا ان کو ساتھ سفر پر لے جایا کرتے تھے۔ تو چونکہ اس سفر پر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، تو جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ آنے لگے غزوہ کے بعد، اور ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا کیونکہ پیدل سفر ہوتے تھے اور ٹھہرتے ٹھہرتے واپس آیا کرتے تھے، تو اس غزوہ میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھیں تو ایک ڈولی ٹائپ جسے کہتے ہیں، ڈولی نما ایک لکڑی کا بنایا جاتا تھا جس پر وہ سفر کیا کرتی تھی، اور کچھ لوگ مقرر تھے وہ اس کو اٹھا کے تو اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے، جب کہیں پہ اترنا ہوتا تو اس کو اٹھا کے نیچے اتار دیتے تھے۔ اب اس حدیث جو ہے پورے قصے کو کتاب المغازی صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنی زبانی اس پورے واقعے کو، پورے قصے کو بیان فرماتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی، تو جب واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو کہیں گم ہو گیا، تو دوبارہ پھر واپس اس کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی۔ اب جب وہ تلاش کرنے کے لیے گئیں تو اتنی دیر میں وہ جو لشکر تھا جس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہ آگے نکل گیا، اور وہ جو ڈولی کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھا کرتے تھے انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارکہ اتنی زیادہ نہ تھی تو وزن محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب جب پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس اسی جگہ پہ تشریف لائی، تو دیکھا وہاں پہ تو کوئی موجود ہی نہیں ہے، اور تھوڑی سی پریشان بھی ہوئی، اندھیری رات سے سخت گھبرائی بھی، اور اکیلا سفر کرنا بھی مشکل سمجھا، تو وہیں پہ ایک سائڈ پہ لیٹ گئیں، اور دل میں خیال آیا کہ جب اگلی جگہ پہ جا کر رکیں گے مجھے وہاں پہ موجود نہیں پائیں گے تو واپس مجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ اب وہاں پہ لیٹے لیٹے آپ سو گئیں۔ ایک صحابی رسول جن کا نام تھا صفوان بن معطل، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، جو کوئی گری پڑی چیز ہو میں اس کو اٹھا لوں۔ جب آپ واپس
وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے۔ جب آپ نے قریب جا کے دیکھا تو چونکہ انہوں نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے دیکھ چکے تھے پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے، تو وہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ فوت ہو چکی ہیں، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جب انہوں نے یہ الفاظ پڑھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ مبارکہ کھل گئی، آپ جاگ اٹھی، تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئیں، اور حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور علیہ صلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن چونکہ منافقین کو پہلے ہی کوئی موقع چاہیے تھا، تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سلول نے اس واقعے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا، اور اس واقعے کا خوب چرچا کیا، اس کو بڑا پھیلانے کی کوشش کی، اور بعض مسلمان جن میں حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بن جہش نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا، اور وہ منافقین کے جال میں پھنس گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی جب تہمت کی خبر ہوئی تو آپ کو سخت رنج اور صدمہ ہوا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے ایک بلند اخلاق کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے ایک ایسی چنگاری پھینکی، اگر اسلام نے صحابہ کو یکجا نہ کر دیا ہوتا تو شاید بہت ہی لڑائی کا یہ پیش خیمہ بنتی یہ بات، کیونکہ وہ جو صحابی رسول تھے صفوان بن معطل، ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر پورا اعتماد تھا، لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف سے برات کا اعلان کرنے کی بجائے وحی کا انتظار کرنے لگے، اور اس دوران آپ نے اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ بھی کیا۔ تو جب آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، منافقین یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، اللہ تعالیٰ کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکے۔ پھر حضرت عثمان بن عفان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب نے یہ گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نعلین مبارک میں نجاست لگ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر آپ کو خبر دی تھی کہ آپ کے نعلین اقدس جو ہے اس پہ نجاست ہے، اس کو اتار دیجئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ معاذ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرما دیتا، آپ ان کو زوجیت سے نکال دیں، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا، یعنی ہر صحابی کو پتہ تھا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو خادمہ تھی، لونڈی تھی بریرہ، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کوئی عیب نہیں دیکھا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ بھی کم سن ہیں، جو گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا جاتی ہے، یعنی بتایا کہ ابھی کم سن ہونے کی وجہ سے ایسا معاملہ ہے، ادروائز کوئی بھی ایسی بات نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی ام المؤمنین زینب بنت جہش سے دریافت کیا، جو حسن و جمال میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مثل تھی، تو انہوں نے قسم کھا کے کہا اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت عائشہ صدیقہ کو اچھی ہی جانتی ہوں، کوئی ہم نے ان کے اندر ایسا عیب نہیں دیکھا۔ اس کے بعد
उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मदीना वापस तशरीफ़ लाईं तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गईं, लेकिन आपको इस बात की ख़बर ही नहीं थी कि मुनाफ़िकीन ने क्या बातें की हैं। जब आप थोड़ी सी बीमारी से ठीक हुई, आपका मर्ज़ थोड़ा सा जाता रहा, तो आप उम्मे मिस्ताह यानी वो सहाबी जिन्होंने तोहमत लगाने में साथ साथ थे, उम्मे मिस्ताह सहाबिया उनकी जो वालिदा थीं उनके साथ रफ़ा हाजत के लिए सहरा में तशरीफ़ ले गईं। और आप फरमाती हैं ये उन दिनों की बात है कि जब हम नापसंद किया करते थे कि हमारे बैतुल खला हमारे घरों के करीब हो। फरमाती हैं जब मैं उनके साथ गई तो वहाँ पे जब क़ज़ाए हाजत के बाद हम वापस आने लगे तो उम्मे मिस्ता का पाँव अपनी चादर में अटक गया, तो वो कहने लगी मिस्ता तुम जलील हो। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आपने ये बुरी बात कही है। तो फरमाने लगी आप नहीं जानती वो क्या बातें कर रहे हैं। जब उम्मे मिस्ता ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को उन बातों के बारे में बताया तो आपको बड़ा धचका लगा और आप शिद्दत रंज व गम से निडाल हो गई। चुनांचे आपकी बीमारी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया और आप दिन और रात बिलक बिलक कर रोती रहती। जब आपसे सदमा जो है वो बर्दाश्त ना हो सका तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त ली और अपने वालिदैन के घर चली गई। वालिदैन के घर जब गई वहाँ पे माँ ने काफ़ी तसल्ली दी, लेकिन चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से खामोशी थी तो एक दिन रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ़ लाए, फरमाया ए आयशा तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी खबरें जो हैं वो उड़ाई गई हैं, अगर तुम पाक दामन हो और ये ख़बर झूठी है तो तुम अनकरीब तो अल्लाह ताला जो तुम्हारी बरात का इजहार फरमा देंगे, और अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ है तो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, क्योंकि जब कोई खुदा से तौबा करता है और बख्शिश मांगता है तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू सुनकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के जो आंसू मुसलसल 3 दिन से रुक ही नहीं रहे थे, बिल्कुल थम से गए और इन्होंने अपने वालिद अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ देखा और कहने लगी आप रसूलुल्लाह को जवाब दीजिए। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं आक़ाए दो जहां को क्या जवाब दूँ। फिर अपनी वालिदा की तरफ मुतवज्जे हुई, कहने लगी अम्मा आप जवाब दीजिए। तो इनकी वालिदा ने भी यही कहा कि मैं नहीं जानती कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या जवाब दूँ। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख़ुद जवाब दिया और कहने लगी कि लोगों ने जो एक बेबुनियाद बात उड़ाई है और जो लोगों के दिलों में बैठ चुकी है, अगर लोग इसको सच समझ चुके हैं तो इस सूरत में अगर मैं ये कहूँगी मैं पाक दामन हूँ तो लोग इसकी तस्दीक नहीं करेंगे, और अगर मैं बुराई का इकरार कर लूँगी तो सब मान लेंगे। हालांकि अल्लाह ताला जानता है मैं इस इल्ज़ाम से बरी हूँ और पाक दामन हूँ। इस वक्त मेरी मिसाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी है, लिहाजा मैं वही कहती हूँ जो उन्होंने कहा था, यानी फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तासिफून। जब ये कहती हुई आपने करवट बदल कर मुँह फेर लिया और अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, अभी आक़ाए दो जहाँ वहीं पे बैठे थे कि बल्कि सारे लोग भी वहीं पे बैठे थे कि अचानक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल होने लगी। आप पर वही के वक़्त जो बेचैनी शुरू हो जाती थी वो शुरू हुई। शदीद सर्दी के मौसम में आपके बदन मुबारक से पसीने के कतरे टपकने लगे, क्योंकि वही की जो कैफियत थी वो बड़ी सख्त हुआ करती थी। और वही उतरने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हुए फरमाया आयशा तुम खुदा का शुक्र अदा करते हुए उसकी हम्द करो, उसने तुम्हारी बरात और पाक दामनी का ऐलान फरमा दिया। फिर आपने कुरान पाक में सूरह नूर की जो आयत नंबर 11 से लेके आयत नंबर 20 तक तिलावत फरमाई और अल्लाह ताला ने ख़ुद आपके पाक दामनी का क्या फरमा दिया, ऐलान फरमा दिया बज़रिए वही। और इसके बाद देखें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक एज़ाज़ ये भी था कि हज़रत यूसुफ़ पर जब इल्ज़ाम लगा था तो बच्चे ने गवाही दी थी, और जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वो भी बच्चे थे, माँ की गोद में थे, गवाही दी। लेकिन जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर मुनाफ़िक़ीन ने इल्ज़ाम लगाया तो अल्लाह ताला ने आपकी सदाक़त को ख़ुद कुरान में बयान फरमा दिया। इसके बाद इसके अंदर इस चीज़ का भी ज़िक्र है कि अबू बकर सिद्दीक़ जो थे वो सहाबी
جو تھے مستح بن اساسہ، ان پر بڑا غصہ آیا ان کو، اور یہ صحابی جو تھے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے، خالہ کے بیٹے تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد وفات پا گئے تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے ان کی پرورش بھی خود کی تھی، اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد بھی کیا کرتے تھے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، اور آپ نے ان کو جو وہ مالی امداد کرتے تھے وہ روک دی۔ لیکن دیکھیں اللہ رب العزت نے پھر قرآن پاک میں آیت مبارکہ نازل فرما دی، اور کیا فرمایا کہ آپ جو ان کی مالی مدد کرتے ہیں اس کو نہ روکیں، اور فرمایا آپ قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے؟ یعنی کہنا یہ مقصود تھا کہ اتنا بڑا جو ہے وہ معاملہ ہوا، لیکن اس کے باوجود اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام پھر بھی یہ کہتا ہے کہ تم حسن سلوک سے پیش آؤ، تم صلہ رحمی کرو، تم معاف کر دو۔ کتنی بڑی بات ہے، جس کو شروع سے لے کے انسان نے اپنے پاس رکھا ہو، پالا پوسا ہو، اور اس کے بعد اس کی ہر اعتبار سے حفاظت کی ہو، لیکن وہی بندہ جب اٹھ کے تو کسی کی بیٹی پہ الزام لگائے گا تو کون ایسا ہے جو معاف کرے؟ لیکن ابو بکر صدیق نے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے معاف بھی کر دیا، اور ساتھ آپ وہ جو ان کو خرچہ دیا کرتے تھے وہ آپ نے دوبارہ سے دینا شروع کر دیا۔ لہٰذا اس واقعے کے سننے کے بعد آپ یہ پھر سمجھ لیجئے کہ اگر صحابہ پہ آزمائشیں آئیں، صحابیات پہ آزمائشیں آئیں، انبیاء پہ آزمائشیں آئیں، حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، آپ کو سزا دی گئی، لوگوں کی طرف سے وہ ایک تھی جو آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا تھا، نہیں تو اللہ تعالیٰ کہاں گوارا فرماتے ہیں کہ میرے انبیاء کو ذرا سا بھی کچھ ہو، لیکن چونکہ آپ کو مضبوط کرنا مقصود ہوتا ہے، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے اوپر جو معاملہ ہوا، لیکن آپ نے صبر کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کو پھر ظاہر بھی فرما دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگ ہمیں برا بلا نہیں کہتے، لوگ ہمارے بارے میں کچھ بولتے نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، کبھی کبھی تو ہمیں کیے کہ جو ہم نے کیا ہوتا ہے اس کی سزا مل رہی ہوتی ہے، یا اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے اور لوگ ہماری جانب منسوب کر دیتے ہیں۔ لیکن اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اس صورتحال میں پھر انبیاء کے جو ہیں حالات زندگی پڑھ لیا کریں، صحابیات کے حالات زندگی پڑھ لیا کریں، آپ کو قرار بھی مل جائے گا اور آپ کے اندر مضبوطی بھی آ جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 سے پاک دامن اور بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 27 سے فرمایا، مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ دیکھیں اسلام ہمیں کتنی تربیت کرتا ہے، کسی کے گھر میں آنے، صرف اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ عبادات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ وہ معاملات پر بھی مشتمل ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے اگر 100 حصے کیے جائیں، 50 حصے جو ہیں وہ معاملات کے ہیں اور 50 حصے جو ہیں وہ عبادات کے ہیں، اور معاملات سے ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ فرمایا جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز نہیں، اور اجازت لے کر داخل ہونے پر گھر والوں کو کیا کیا جائے؟ سلام کیا جائے۔ اتنا ادب بھی اسلام بتا رہا ہے، اور اگر ان سے کہا جائے اگر کہ لوٹ جاؤ تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ یعنی اگر سم ٹائم ایسے ہے، پھر یہ بھی تربیت فرمائی کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ 3 دفعہ تم جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاؤ یا سلام کرو، اگر تمہیں جواب مل جائے دین بیٹر، اگر جواب نہیں ملتا تو اس وقت میں واپس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اہل خانہ کہیں پہ مصروف ہوں۔ اور اگر گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہو تو وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہو تو وہاں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں، جیسے پبلک مقامات وغیرہ ہیں وہاں پہ بغیر اجازت کے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 سے کافروں کے اعمال کی مثال کو بیان فرمایا گیا۔ فرمایا کہ کافروں کی جو مثال ہے، جو ان کے عمل کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے۔ اچھا ہم اس ایگزامپل کو یوں بھی لے سکتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ویسٹ سے ہو کے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ تو ایسے ہے،
لوگ بہت زیادہ اخلاق والے ہیں، بہت ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں، لیکن چونکہ ایمان کے بغیر ان کے جو اعمال ہیں وہ بھی ان کو فائدہ نہیں دیں گے، تو قرآن کے نے ان کی اگزامپل یوں بیان فرمائی کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی ریت اور اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے. یعنی ہاں سم ٹائم ایسی ہوتا ہے، ایسی ریت ہوتی ہے جو دور سے پانی لگتی ہے اور پیاسا بھاگ کے جاتا ہے، جو پانی محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے اور اس کا پورا حساب جو ہے وہ چکا دیتا ہے. یا ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثل ہیں جن کو تہ بتہ موج ڈھانپے ہوئے ہے، اور ایک تاریکی جو ہے دوسری تاریکی سے اور گہری ہے. جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو پھر اتنی تاریکی ہے اس کو دیکھ بھی نہ سکے. جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی بھی نور بنا سکتا نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ آپ نے انہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو جوڑ دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے. اللہ آسمانوں کی طرف سے پہاڑوں سے اولے نازل فرماتا ہے، سو وہ جس پر چاہے ان اولوں کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہے ان کو وہاں سے پھیر دیتا ہے. قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دے. اللہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے. بے شک اس میں ان سارے معاملات میں، بادلوں کے جمنے میں، بادلوں کے آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے میں، تہ بتہ ہونے میں، برسنے میں، ان بادلوں سے اولوں کا نکلنا، ان بادلوں سے برف کے پیسز کا نکلنا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ غور کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 55 میں اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا اور ضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کرے گا. فرمایا کہ کافر جو ہے، باطل جو ہے وہ ختم ہو کے رہنا ہے اور حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہے گا. لیکن اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا، کیا کرتے رہو؟ فرمایا تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اخلاص کے ساتھ رسول کی اطاعت پر ڈٹے رہو. اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون میں بدل دے گا. دیکھیں یہ بہت بڑا راز بتایا گیا. آپ میں سے اگر کوئی بھی ایسا ہے جو پریشان حال ہے، وہ یہ کام کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اخلاص کے ساتھ حضور علیہ صلاۃ والسلام کی اطاعت پر ڈٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ خوف کو، پریشانی کو، تکلیفوں کو ختم فرما کے اس کو سکون قلبی، سکون روحانی، ذہنی، ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 58 میں پردے کے احکام کی وضاحت ہے. فرمایا کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل ہونی چاہیے. ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے یہ سونے کے اوقات ہوتے ہیں. اسی طرح ظہر کے وقت قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، لوگ گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس وقت جب تم فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، سم ٹائم اکثر مرد ہوتے ہیں گھر میں آ کے ریلیکس فیل کرتے ہیں، شرٹ اتار دی ہیں، اس طرح کے جو ٹائم ہے. فرمایا کہ کوئی بھی تمہارے جو ہے بغیر اجازت کے نہ آئے. تم نے جو گھر میں نوکر رکھے ہوئے ہیں یا نابالغ بچے ہیں ان کو بھی آنے کی پرمیشن نہیں ہے. پھر عشاء کی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوغت کو پہنچ جائے، پھر فرمایا جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائے تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، جیسا کہ ان سے پہلے مرد جو ہے وہ اجازت طلب کرتے ہیں. یعنی آپ اپنے بچوں کی بھی یہاں پہ تربیت بتائی گئی کہ اگر والدین اپنے کمرے میں موجود ہیں تو آپ اپنے بچوں کی بھی تربیت کہیں کہ بیٹا بغیر اجازت کے تم نے کمرے میں نہیں آنا. اس کے بعد آیت نمبر 62 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے. ایسے ایمان والوں کو ضرورت کی بنا پر اجازت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے سفارش فرمائی. پھر آیت نمبر 63 میں کہا گیا ہے تم رسول کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جو، یعنی فرمایا کہ تم آقائے دو جہاں کو اس طرح مت بلاؤ جب جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ادب سکھایا گیا. آقا دو جہاں کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے، اس میں جانے کا، آقا دو جہاں کو بلانے کا، آپ کے لیے جو الفاظ استعمال کرنے ہیں اس کا ادب سکھایا گیا. فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہو ویسے مت بلاؤ. جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے. بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. اللہ تعالیٰ کو بے شک ہر چیز کی خوب خبر ہے.
यहाँ सूरह नूर जो है वो मुकम्मल हुई और सूरह फुरक़ान का आगाज़ होता है। और सूरह फुरक़ान के शुरू में अल्लाह ताला की जलालत, तौहीद, औलाद की निस्बत और शिर्क से जो बरात का ज़िक्र है, कुफ़ार के बातिल माबूदों के मखलूक होने और अपने लिए नफ़ा और नुकसान और मौत और हयात का मालिक ना होने का अल्लाह ताला ने इसमें ज़िक्र फरमाया है। इसके बाद इस बात का बयान किया कि कुफ़ार ने कुरान रीद के कलाम इलाही होने का इनकार किया और इसे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ुद साख्ता कलाम जो है वो करार दिया। पिछले लोगों की कोई अफसानवी कहानियाँ हैं, ये कहा करते थे, जो इन्होंने लिखवाई हैं। और कुफ़ार मक्का के इस एतराज़ का भी ज़िक्र है कि ये कहते थे कि रसूल खाना खाते हैं, बाज़ारों में चलते हैं, इनकी तायद के लिए कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं उतरा, इन्हें कोई ख़जाना और बागात क्यों नहीं अता किए गए, इन्होंने अल्लाह ताला के रसूल को सिहर ज़दा यानी इनके ऊपर जादू हुआ है कहा और क़यामत के दिन को झुटलाया। अल्लाह ताला ने इनकी इन बेतुकी बातों का जो रद्द फरमाया, कुरान को कलाम इलाही करार दिया और उन पर यह वाज़ेह कर दिया कि पहले रसूल भी बशरी तकाज़े के तहत खाते पीते थे, अपनी ज़रूरियात के लिए बाज़ारों में भी जाते थे, यानी बशरी ज़रूरियात नबूवत व रिसालत के मुनाफी नहीं हो सकती, चूँकि उस वक़्त कुफ़ार थे और मुशरिकीन थे जो आक़ाए दो जहाँ पे एतराज़ात करते थे और आज भी करते हैं। हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। आज मुस्तशरिकीन हैं, ओरिएंटलिस्ट हैं, जो कुरान की तालीम सिर्फ सीखते इसलिए है कि हम कुरान पाक के पर एतराज़ करें। और मेरी साथियों, कुरान पाक को अपनी सोच के अकॉर्डिंग उतारना या मन चाहिए उसकी तफसीर करना, ये बिल्कुल भी शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। और खुदा रह, मैं अक्सर आप लोगों से एक बात कहा करती हूँ कि कुरान उनसे सीखे जो उलमा हैं। जो उलमा नहीं है वो आपको कुरान नहीं सिखा सकते। जो ख़ुद माहिर नहीं है वो कैसे आपको कुरान सिखा सकता है। कुरान सीखने के लिए कुछ शराइत होती हैं जिनके ऊपर तवज्जो की जाएगी। सबसे पहले तो इंसान का अपना अमल है, उसका अपना हुलिया है। क्या उसका अपना हुलिया, उसका अपना अमल वो कुरान और हदीस के मुताबिक है भी कि नहीं। अगर उसका अपना ज़ाहरी जो रवैया है, उसका ज़ाहरी जो हुलिया है वो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं, तो वह कैसे आपको कुरान की तालीम दे सकता है। तो अल्लाह ताला हम पे रहम करे, हमें सही मानों में दीन को समझ कर आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए।